حضرت آگے آئیے، آب زم کی رونق کو بڑھانے کے لیے آؤ، ہم تشینہ لب کو تشینہ جام پلانے کے لیے آؤ۔ طوفان حادث نے بلا دی میری منزل، گم گشتہ راہ کو راہ دکھانے کے لیے آؤ۔ میری مراد حضرت اور مکرم مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب قاسمی زید مائد عالیہ سے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، علاقہ ادھمپور کے غیور مسلمان، مدرسہ فیض عام کے عزیز طلباء اور ہماری پردہ نشین خواتین، میرے ہم سفر اور بڑے بھائی مولانا شیر علی صاحب زیدہ مجدہ قرآن سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ قرآن سے متعلق گفتگو بندہ گھنٹے اور دن اور ہفتے اور مہینے بلکہ سال ہا سال کرے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مولانا شیر علی صاحب نے موضوع کا صرف نام لیا، باقی وہیں چھوڑ دیا۔ میرے ذہن میں آیا کہ تھوڑی سی گفتگو میں اسی موضوع سے کروں۔ دوسری بات، مولانا اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، ہمارے وطن عزیز جموں و کشمیر میں 4 یا 5 زبانیں مشہور ہیں: گوجری، پہاڑی، ڈوگری، کشمیری۔ بیچ میں اور بہت ساری زبانیں ہیں، لیکن وہ علاقائی طور پر ہیں۔ یہ 4 زبانیں کم سے کم پورے وطن عزیز میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو قوم اپنی زبان سے واقف رہتی ہے وہ قوم کبھی مٹتی نہیں ہے، اور جو قوم اپنی زبان کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارے پروگراموں کے اندر اپنی مادری زبان کی گفتگو ضرور ہونی چاہیے۔ ابھی ہماری گجر برادری کے اندر یہ بات بہت اچھی ہے کہ زبان انہوں نے تھام کے رکھی ہے، باقی آہستہ آہستہ گجر برادری کے لوگ بھی فارغ بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے کوئی گجر داڑھی نہیں کٹواتا تھا، مجال ہی نہیں تھی
کہ وہ داڑھی کٹائے، کوئی گجر پینٹ شرٹ لگائے، یہ شاید تصور بھی نہیں تھا، صافہ نہ لگائے یہ تصور بھی نہیں تھا، اور اس کے ہاتھ میں عصا لاٹھی نہ ہو یہ بھی تصور نہیں تھا۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو سنت ہیں، لیکن آہستہ آہستہ گجر برادری کے اندر بھی یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو جہاں پر قرآن کی تعلیم، سنت اور شریعت کی تعلیم دینی ہے، وہیں پر تربیت دینا بھی بہت ضروری ہے۔ میں کشمیری قوم کو بہت کہتا ہوں تم جلد مٹ جاؤ، اس لیے کہ تمہاری نسلیں نہ وہ کشمیری بولتی ہے، نہ اردو بولتی ہے، نہ گوجری، نہ پہاڑی، نہ پنجابی، وہ سیدھا انگلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کشمیری بچے بھی صرف انگریزی بولتے ہیں، اور جب زبان اپنے ساتھ تربیت لے کر آتی ہے، تاثرات لے کر آتی ہے۔ ہمارے مدرسے کی چہار دیواری کے اندر پابندی ہوتی ہے کہ ہم مادری زبان نہ بولیں، بلکہ جو مدرسے کی زبان ہے اردو یا عربی وہ بولیں گے، لیکن اپنی مادری زبان نہ بندہ بھولتا ہے اور نہ کبھی اس کو چھوڑنی چاہیے۔ لہٰذا اس بات سے یہ تاثر لے کر جانا چاہیے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے معاشرے کو بگڑنے نہیں دیں گے، اور یہ تب نہیں بگڑے گا جب ہم تاریخ سے، قرآن سے، سیرت سے، شریعت سے واقف ہوں گے۔ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرما کر بھی اتنا آسان، اتنا سہل بنایا کہ پوری دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں وہ ساری قومیں اس قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے کے باوجود، یاد کرنے کے باوجود، سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قرآن پڑھنا عربی میں ہی ہے، البتہ اس کو سمجھنے کی کوشش اپنی مادری زبان کے اندر ضرور کرنی چاہیے، اور کرتے ہیں۔ وادی میں آپ جائیں گے تو پرانے علماء، پرانے خطیب وہ کشمیری زبان میں ہی درس دیں گے، کشمیری زبان میں ہی بیان کریں گے، اور کشمیری میں ہی گفتگو کریں گے۔ لیکن نئی نسل ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر نئی زبانوں کی طرف آ گئی ہے، اور دنیا کے اندر مشہور اور معروف صرف تین ہی زبانیں ہیں: عربی، اردو، انگریزی۔ آپ میں سے جو حضرات حرم محترم میں گئے ہیں، اللہ ہم سب کا بار بار جانا مقدر فرمائے، اور کسی کی موت تب تک نہ آئے جب تک نہ حرم کو کم از کم اپنی ان کھلی آنکھوں کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے صرف یہی تین زبانیں لکھی ہوئی بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ عرب اردو بہت بولتے ہیں، بہت کا مطلب ہے کہ دوسری زبان کے مقابلے میں اردو بولتے ہیں، لیکن اپنی مادری زبان کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور مادری زبان میں ہم دین کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ قرآن بہرحال ہم کو عربی زبان کے اندر ہی پڑھنا ہے، عرب کا ہو، عجم کا ہو، مولوی ہو، عام ہو، دنیا کا بڑی پوسٹ والا ہو، لیکن جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تکبیر تحریمہ سے ہی وہ عربی زبان بولنا شروع کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، کوئی اور زبان وہ استعمال کر نہیں سکتا ہے، اس کو عربی زبان ہی بولنی ہے۔ لیکن عربی زبان مشکل نہیں، آسان ہے،
اور قرآن عربی زبان میں ہی پڑھنا ہے. ہمارے یہاں پہلے قرآن بھی ہم لوگ اپنی مادری زبان میں ہی پڑھتے تھے. کشمیری میں پڑھتا تھا، گوجری میں پڑھتا تھا، ڈوگری میں پڑھتا تھا. زبر کی زیر کی زبر، جیم کا زیم کا جیم، سین کا شین کا سین. ہمارے مفتی صاحب لطیفہ سناتے ہیں کہ ہم جماعت میں تھے تو ایک ڈوگرا ان کے ساتھ جماعت میں تھا. کہنے لگے میں اس کو یاد کراتا تھا اذا جاء، وہ پڑھتا تھا اجا جاء. میں اس کو اذا جاء، وہ کہتا اجا جاء. تو وہ زال کو ہمیشہ جیم ہی پڑھتا تھا. لیکن قرآن عربی میں ہی پڑھنا ہے. اور جو بندہ قرآن پڑھ لے گا وہ انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہم میں سے کتنے بزرگ لوگ ہیں جو بیچارے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن قرآن وہ پڑھتے ہیں، تو ان کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا گمراہ آ جائے گا، وہ بھٹکے گا نہیں. نئی نسل اور نئی جنریشن بھٹک رہی ہے لیکن پرانے لوگ بھٹکتے نہیں ہیں. اور قرآن سے بھٹکانے کے لیے پوری دنیا کے یہود، نصارہ، مجوسی ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگ قرآن سے ہٹ جائیں گے. اور یہ ان کی محنت آج کی نہیں بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی. جیسے آج کے زمانے کے اندر اخبار والے، ٹی وی والے، فیس بک والے، یوٹیوب والے، سوشل میڈیا کے جتنے ورکر ہیں وہ سب اپنے اپنے پلیٹ فارموں سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مدرسے کی چہار دیواری میں پڑھنے والا بچہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کی چہار دیواری میں پڑھنے والا بچہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے. اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ کامیابی کہاں ہے، لیکن اپنی کھلی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں کہ مدرسے کی چہار دیواری میں پڑھنے والا سفید لباس میں ملبوس یہ مولوی صاحب الحمدللہ اس دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی گزار رہا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی گزارے گا. ابھی مولانا شیر علی صاحب نے حدیث کے حوالے سے بتایا کہ کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا. ایک آیت کے بعد اس کو ایک منزل ملے گی. مثلا وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، ہر آیت پر اس کو ایک منزل ملے گی. اس دنیا کے اندر اگر کوئی 2 منزلہ مکان، 3 منزلہ مکان، 4 منزلہ مکان بڑی چھلانگ لگا کر بنا لیتا ہے تو ساری دنیا والے کہتے ہیں اتنی بڑی بلڈنگ بنائی. اور اگر وہ بلڈنگ خدا نخواستہ مولوی صاحب کی ہوگی تو کہتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے لایا. دنیا کے اندر آپ کہو گے یہ پیسہ کہاں سے لایا، لیکن کل قیامت کے دن اس مولوی صاحب کی بلڈنگ 2 منزلہ نہیں، 3 منزلہ نہیں، 4 منزلہ نہیں، 5 منزلہ نہیں، بلکہ 6666 منزلہ بلڈنگ ہوگی. 6666 منزلہ بلڈنگ. کشمیری میں کہتے تو بن اور جو سوچن ٹویب چی ویسے پیور. ادھر دیکھتا ہوں تو ٹوپی گر جاتی ہے، اس لیے کہ اوپر دیکھنے کے لیے گردن ٹیڑھی کرنی پڑے گی، اور گردن ٹیڑھی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ٹوپی گر جائے گی. تو جب 4 منزلہ، 5 منزلہ، 10 منزلہ دیکھنے کے لیے ٹوپی گر جاتی ہے تو جنت میں جب آپ لوگ جائیں گے اور وہاں پر دل کرے گا چلیے حافظ ذاکر صاحب سے مل لیتے ہیں، تو جب حافظ ذاکر صاحب سے ملنے کے لیے جائیں گے تو فرشتہ دور سے کہے گا وہ اس کی بلڈنگ ہے، تو اس کو ایسے 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 دیکھتے گردن ٹیڑھی ہو جائے گی. یہ اتنی لمبی بلڈنگ 6666 منزلہ. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا.
الحمدللہ رب العالمین ایک منزل، الرحمن الرحیم دوسری منزل، مالک یوم الدین تیسری منزل، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی منزل۔ یہ منزل در منزل چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ پورے قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ پورے قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ مدرسے کے بچوں کے علاوہ بتائیں گے کتنی آیتیں ہیں؟ ماشاءاللہ ادھمپور کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ صبح اٹھ کر یہ فیس بک نہیں کھولتے، واٹس ایپ انسٹاگرام نہیں کھولتے، یہ قرآن کھولتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ تو جب یہ حافظ صاحب پڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، تو کتنی منزل کراس کر لیں گے؟ 6666 آیتیں۔ اس سے بڑی بلڈنگ دنیا کے کسی آدمی کو ملے گی؟ آپ نے سنا ہے آج تک؟ کسی کو نہیں ملے گی، قسم کھا کر کہیں گے کسی کو نہیں ملے گی۔ اس لیے کسی عابد کے لیے نہیں، کسی داعی کے لیے نہیں، کسی مبلغ کے لیے نہیں، کسی پروفیسر کے نہیں، کسی لیکچرار کے لیے نہیں، کسی حاجی کے لیے نہیں، کسی نمازی کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے کہ اس کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ کہیں حدیث میں نہیں آئے گا کہ جہاں تیری آخری رکعت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی، جہاں تیرا آخری حج ہوگا وہاں تیری آخری منزل ہوگی، جہاں تیرا آخری عمرہ ہوگا وہاں تیری آخری منزل ہوگی، جہاں تیری آخری تہجد ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ معلوم یہ ہو گیا کل قیامت کے دن جنت میں سب سے اوپر بالا خانے میں لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہیں، لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہے، خدا شاہد ہے لندن کے ضیاء خانوں سے بہتر ہے۔ انہی ٹوٹی پھوٹی 4 دیواریوں کے اندر یہ غریب شریف پڑھنے والے بچے حافظ قرآن بن کر جب میدان عمل میں آتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد جنت کی سیڑھیوں پر چڑھیں گے، انہی سے کہا جائے گا چڑھتا جا، پڑھتا جا، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ اور وہاں پروفیسر کے بچے کم ہوں گے، ڈاکٹر کے بچے کم ہوں گے، وکیل کے بچے کم ہوں گے، لیکچرار کے بچے کم ہوں گے لیکن کم ہوں گے۔ وہاں کون ہوں گے؟ گھوڑے والے کے بچے ہوں گے، بکری والے کے بچے ہوں گے، گارے والے کے بچے ہوں گے، ریڑی والے کے بچے ہوں گے، گھاس اٹھانے والے کے بچے ہوں گے، دیوار لگانے والے کے بچے ہوں گے، مزدوری کرنے والے کے بچے ہوں گے۔ غریب طبقے کے جتنے لوگ ہیں ان غریب طبقے کے لوگوں کے یہ بچے ہوں گے۔ اور پھر مقام صرف ان بچوں کا نہیں ہوگا بلکہ ان بچوں کی دستار بندی ابھی یہاں کے علماء کرام کریں گے، لیکن ان بچوں کے والدین جو کوئی ترخان کی شکل میں ہے، کوئی مستری کی شکل میں ہے، کوئی ریڑی والے کی شکل میں ہے، کوئی ڈرائیور کی شکل میں ہے، کوئی کسی اور شکل میں ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ممبروں پر بٹھائیں گے جو سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ یہ چاند اور یہ پگڑی رکھنے والا دنیا کا کوئی مولوی نہیں، دنیا کو کوئی مفتی نہیں، دنیا کو کوئی امام نہیں، دنیا کوئی خطیب نہیں، بلکہ یہ پگڑی رکھنے والا اور یہ تاج رکھنے والا یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہوں گے۔ تو معلوم ہو گیا بچے کی بھی عزت ہے، بچے کے باپ کی بھی عزت ہے۔ کہیں بچے کا باپ یہ نہ سمجھے میں نے اپنا بچہ فیض عام ولی نالہ میں تو ڈال دیا لیکن مجھے ملے گا کیا؟ میرے بچے کو وہی مدرسے والے 5000 10,000 دیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کا بچہ 10,000 تنخواہ ضرور لیتا ہوگا، لیکن یہ تمہارا بچہ انشاءاللہ پیدل کبھی نہیں چلے گا، یہ گاڑیوں میں ہوگا،
اس کی پرسنل گاڑی ہوگی، اس کی بائک ہوگی، بلکہ انشاءاللہ آگے چل کر ان مولویوں کے ہیلی کاپٹر اپنے ہوں گے۔ یہ بتائیں گے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اور یہ مدرسے والے پیچھے پڑ جائیں گے، آنا ضرور ہے، آؤں گا کیسے، جانا ضرور ہے، مدرسے کی حاضری ضرور ہے، بس میں جاؤں گا وقت بہت لگے گا، واپس بھی آنا ہے، چلو اپنا ہیلی کاپٹر ہی رکھ لیتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کھا گیا مدرسے کا مال، یہ کہاں سے آیا اس کے پاس پیسہ؟ ہے سائیکل اس مولوی کے پاس، ہندوستان کے علماء کے پاس سائیکل ہوتی ہے، لیکن جموں کشمیر کا مولوی سائیکل پر چلتا ہی نہیں ہے۔ وہ سائیکل پر چلے گا، لوگ کہیں گے پیچھے مولوی صاحب پیچھے سائیکلس کھسن، پیچھے امام صاحب سائیکلس پر پکن۔ وہ کہے گا مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے 4 ویلر چاہیے، اور آگے چل کر تھار چاہیے، آگے چل کر BMW چاہیے، آگے چل کر اس کا انشاءاللہ اپنا ہیلی کاپٹر ہوگا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کو تعجب ہو رہا ہے کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اس فقیر کے پاس ہیلی کاپٹر کہاں سے آئے گا؟ جموں کشمیر کے ایک مولانا صاحب ہیں، اگر میں نام لوں گا آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ جب ان کی ابتدا کی زندگی تھی تو فیرن ان کا پھٹا ہوا تھا، تو انہوں نے ادھر سے چین چڑھائی، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس کو الٹا کر کے پہن لیا۔ سری نگر شہر میں بندے نے دیکھ کر کہا مولوی اوسٹھے کوئی مرمشین تاکن پالا ہوتی لگ تھا، یہ مولوی ٹھیک تھا مگر اس کو کپڑے لگانے بھی نہیں آتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں سن رہا تھا لیکن اس بیچارے کو کیا بتاؤں گا، مجھے کپڑے لگانے تو آتے ہیں لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ میں ادھر سے اس کو پٹھا کر کے اسے لگا رہا ہوں، لوگ سمجھیں گے یہ کالر ہے اور پیچھے سے چین چڑھائی ہے، جو غور سے دیکھے گا اسی کو پتہ چلے گا اس نے پھیرن الٹا لگایا ہے۔ اور آج الحمدللہ ان کو کوئی سفر جہاز کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک علماء کرام کو آج جہازوں پر، تو کل کیا ان کو ہیلی کاپٹروں پر نہیں لے جائیں گے؟ ہر پروگرام ہیلی کاپٹروں پر ہوگا، اور آج بھی ہوتے ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر کتنے علماء آتے ہیں، ان کو جموں سے ڈوڈا، جموں سے پونچھ، جموں سے کشتواڑ ہیلی کاپٹر میں لے جاتے ہیں۔ اللہ لے جاتا ہے، یہ اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے، اللہ ان علماء کو آخرت کے اندر بھی عزت دیں گے، ان بچوں کو بھی دیں گے، بچوں کے والدین کو بھی دیں گے۔ تو بچوں کے والدین کو کبھی کبھی سمجھایا جاتا ہے کیا کرے گا یہ بچہ پڑھ کے، تو یہ باپ کہے گا انشاءاللہ مجھے عزت ملے گی، میرا بچہ وقار کے ساتھ جیے گا، پیدل کبھی نہیں چلے گا۔ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ میں بارہا ان کا یہ واقعہ سناتا ہوں۔ بٹھنڈی کے اندر ایک بڑے آفیسر نے ان سے کہا کیوں تم اپنے ان بچوں کی زندگیاں خراب کرتے ہو، لوگوں کے بچوں کو مدرسوں میں لا لا کر ان کو بیکار کرتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پڑھ کر 8-10 سال لگوا کر ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے، مولوی بنیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، کون ان کو پوچھے گا؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ نے ملکہ دیا تھا حاضر جوابی کا، فوراً کہا الحمدللہ، جتنی اس طبقے کی عزت آج بھی معاشرے کے اندر ہے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو ایک آفیسر جو سیٹ پر بیٹھا ہو، گدی لگا کر بیٹھا ہو، چپراسی چاروں طرف گھومتے ہو، وہ یہ بات کیسے برداشت کرے گا کہ ہماری عزت کوئی نہیں ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ یہ چپراسی ہے، یہ تنخواہ، یہ گاڑی ہے، وہ کہا چلو باہر چلتے، روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی، گارڈ تمہارے ساتھ کوئی نہیں اور چپراسی تمہارے ساتھ کوئی نہیں، روڈ کے کنارے میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، تم بھی کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں گاڑی تمہارے لیے رکتی ہے یا میرے لیے رکتی ہے؟ کہتے یہ کوئی میرا کہ یہ تمہیں نے کہا کہ لوگوں کے اندر عزت نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی گاڑیاں پیش کرتے ہیں، بلکہ لوگ تو ان علماء کرام کو شو روم سے نکال کر سب سے پہلے ڈرائیور سیٹ پر بٹھانے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ گاڑی لاتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کے پاس میں کھڑے کرتے، ان بچوں کو لاؤ، یہ قرآن پڑھیں گے، دعا کریں گے، میری گاڑی کے اندر برکت ہوگی۔ الحمدللہ عزت دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہے، لیکن ہم لوگ اس دور کے اندر جی رہے ہیں جہاں کی فضائیں بھی ہمیں گناہوں کی دعوت دیتی ہے۔ آج پوری دنیا کا میڈیا
पूरी दुनिया का कलम, पूरी दुनिया की जबान, पूरी दुनिया का दिमाग इस बात के पीछे लगा हुआ है कि किसी तरीके से दुनिया से कुरान मिट जाए, कुरान वाले मिट जाएंगे। लेकिन आज से पहले भी उन्होंने कुरान को मिटाने की कोशिश की, वो मिट गए लेकिन कुरान को मिटा न सके। आज भी मेहनत कर रहे हैं, मिट गए लेकिन मिटा नहीं सकेंगे, और आइंदा भी कोशिश करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन मिटा नहीं पाएंगे। जिनको हिंदुस्तान की तारीख की कुछ सूझबूझ है, जिनने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी है, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान के दिल और कैपिटल दिल्ली शहर के अंदर 1000 मदरसे थे। अंग्रेज ने एक वक्त में आकर 1000 मदरसों पर बिल्डोजर चलाया और यह ऐलान कर दिया अब हिंदुस्तान से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। गली कोचे घर घर दर दर के अंदर ईसाई पादरी पहुंचा दिए, ईसाई मुबल्लिग आ गए कि इस्लाम का खात्मा हो गया। अब तो पूरे हिंदुस्तान, उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा एक था कि सारे मुल्क के ऊपर अब ईसाइयत का झंडा लहराएगा। ईसाई डूब गए, ईसाई हाथ जोड़कर रातों रात यहां से भाग गए। 14 और 15 अगस्त के बीच की रात थी, जैसे 15 अगस्त अफगानिस्तान से भाग गए, ऐसे ही 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से भाग गए। और उन्होंने उस वक्त 1000 मदरसे गिराए थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 मदरसे जम्मू कश्मीर के अंदर ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मकतबे देवबंद से जुड़े हुए तकरीबन 400 मदरसे हैं, सिर्फ मकतबे देवबंदियत से जुड़े हुए हैं। फिर दीगर मकातिब फिक्र के लोगों के मदरसे भी है, सबको जोड़ा जाएगा। 1000 मदरसा तो यही है। एक वक्त वो था, एक दौर वो था, एक जमाना वो था, यही जम्मू कश्मीर था। बल्कि ये जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ ये वो था जहां पर जनाजा पढ़ाने के लिए कोई बंदा ना मिलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जम्मू कश्मीर की हाईवे है, इस हाईवे के हर नुक्कड़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आवाज को बुलंद करने वाले जगह जगह पर मिलेंगे। जब रोड बंद होती है, हमारे ये मदरसे के बच्चे रोड पर खड़े होकर पानी पिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं, खाना खिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा, इन्हीं मदरसे वालों को जब रोड बंद हो गई थी, गर्मी की शिद्दत थी, ये मासूम बच्चे एक हाथ में गिलास था, एक हाथ में जग था और लोगों को पानी पिला रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन अहले मदारिस के जरिए से अल्लाह काम ले रहे हैं। लिहाजा इन हुफ़ाज़ कराम, इन मदारिस की मदद करने वालों को जो दुनिया वाले कहते हैं ये मदरसे क्या देंगे, ये पहले भी कहते थे। ये आवाज आज की नहीं है, ये अबू जहल की ज़बान है। अबू जहल कहता था ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनो, बल्कि जहां पर कुरान पढ़ाया जा रहा हो वल्गौ फीह, उसमें शोर मचाओ। कभी फेसबुक पर आ जाओ, कभी यूट्यूब पर आ जाओ, कभी टीवी की स्क्रीन पर आ जाओ, कभी तुम अखबार की जीनत बन जाओ, कभी उलमा के खिलाफ बको, कभी मदारिस के खिलाफ बयानबाजी करो, कभी उलमा किराम के खिलाफ बयान दे दो। दुनिया वालों को बता दो ये दहशतगर्द हैं, ये फसादी हैं, ये फितना करने वाले हैं। और दुनिया वालों सुन लो, जितना तुम शोर मचाओगे, जितनी तुम हमारी मुखालफत करोगे, इतना ही हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर चमकते रहेंगे। तुम्हारे शोर करने से न कभी दबे हैं न दब सकते हैं, इसलिए तुमसे बड़े बड़े आए थे। तुम्हारे अब्बा हुजूर अबू जहल साहब थे, जिसने ऐलान किया था ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनो। तुम भी तो यही कहते हो। अपने बच्चों को मदारिस में डालकर इन बच्चों की जिंदगी को खराब न करो और इन मदारिस को बदनाम करने के लिए वल्गौ फीही, शोर मचाओ, टीवी पर डिबेट कर लो, अखबार की जीनत बन जाओ, यूट्यूब पर ब्लॉग बना लो और फेसबुक पर आकर अपनी अपनी वीडियो अपलोड कर लो। मदारिस वाले इस तरह से जितना चाहो तुम
شور مچا لو، لیکن یہ مدرسے اور مدرسے والے کبھی نہیں بک سکتے ہیں۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تھوڑی دیر کے لیے تم غالب آ سکتے ہو، تم دلی کے مدارس پر بلڈوزر چلا سکتے ہو، فلاں فلاں مسجد کو گرا سکتے ہو، سن لو قیامت تک کے لیے آنے والوں تم بھی سن لو اور مسلمانوں تم بھی سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اور نبیوں کے مقابلے میں مجھے 5 چیزیں دی ہیں، اور ایک حدیث میں 6 چیزیں دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی، کسی امت کو نہیں ملی، اور میں سے ایک مخصوص چیز یہ ہے پوری دھرتی کو، پوری روئے زمین کو اس مسلمان کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ تم جتنی چاہے پابندی لگاؤ، تم یہاں کی مسجد کو ادھر کی مسجد کو بند تو کر سکتے ہو، ہر دوسرے نکر پر، ہر دوسرے میدان میں، ہر دوسرے گاؤں میں ایک نئی مسجد تعمیر ہو کر اللہ کے دین کو، اللہ کے نام کو، اللہ کے قرآن کو بلند کرنے والے بندے آپ کو پائے جائیں گے، آپ موجود پائیں گے ان کو۔ لہٰذا دنیا کے اندر لوگ چاہے جتنے شور مچائیں ہمیں ان سے دبنا نہیں ہے۔ لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہے، خدا شاہد ہے لندن کے ضیاء خانوں سے بہتر ہے۔ اس بلڈنگ سے، اس عمارت سے رونق نہیں ہوتی، چہل پہل نہیں ہوتی، اصل چہل پہل تو اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے۔ آپ سو رہے ہیں، آپ شام کو جلدی سو جاتے، صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن یہ معصوم بچہ صبح کو اٹھ کر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو کیا خیال ہے، کیا اس بستی کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی؟ کیا ولی نالہ والے یہ سمجھیں گے کہ قرآن کی جو برکت اللہ کی طرف سے آنے والی تھی وہ صرف اس مدرسے کی 4 دیواری پر آئے گی، صرف مدرسے کے اوپر آ جائے گی، صرف مسجد کے اوپر آ جائے گی؟ نہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو کوسوں دور تک عذاب ٹل جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ان مدرسوں کا فائدہ کیا ہے، بلکہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے گا ان مدرسوں کی برکت سے ہم کھا رہے ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں مدرسوں کو ہم کھلا رہے ہیں، واللہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ان مدرسوں کی برکت سے ہم کھا رہے ہیں۔ ہماری دکان مدرسے کی وجہ سے چل رہی ہے، ہماری مارکیٹ مدرسے اور مسجد کی وجہ سے چل رہی ہے، ہماری زندگی کا نظام مسجد اور مدرسے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے قرآن کی برکت سے، اللہ کے گھر کی برکت سے، جہاں پر اللہ کا گھر ہوگا، جہاں پر مسجد ہوگی، جہاں پر مدرسہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 نعمتیں، 2 برکتیں بالخصوص وہاں کی بستی والوں پر اتارتے ہیں۔ آمنا من جو والخوف، ایک تو وہاں سے بھوک مری ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کے اندر برکت دیتے ہیں، اور دوسرے وہاں کے لوگ لیڈر ہو جاتے ہیں۔ اہل مدارس نعرہ ایک لگاتے ہیں، پلے ان کے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں تو شروع میں عرض کر دیا، پہلے لوگ لاٹھی رکھتے تھے سنت سمجھ کر، یہ سنت ضرور تھی لیکن اس کے اندر بہت سارے دنیا بھر کے فائدے تھے۔ ایک بندہ اکیلا چلتا ہے ڈرتا ہے، لیکن بندے کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے بندہ جری ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، ایک قوت آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر سنت کے اندر ایک طاقت رکھی ہے۔ ایک دھاڑی منڈا ہو اور ایک طرف سے دھاڑی والا شیر ببر ہو اور دشمن سامنے سے آ رہا ہو، اس دھاڑی منڈے کو کہے گا یہ تو عورت والا ہے، یہ تو عورت سے میں بائیں ہاتھ سے نپٹ لوں گا، لیکن دھاڑی والے شیر ببر کو کہے گا نہ، مرد خدا شیر خدا سامنے ہے، مرد سامنے ہے۔ اس لیے بے پردہ عورتیں بھی جب مرد والے داڑھی والے مرد کو دیکھتی ہیں تو وہ جلدی جلدی سے دوپٹہ ڈال لیتی ہے، آگے سے مرد ہے۔ اور یہ داڑھی منڈے والے جب سامنے آتے ان کو بھی پتا ہے یہی ہماری نسل کا کوئی بگڑا ہوا ہے، لہذا اسے پردہ کرنا ضروری نہیں سمجھتی ہے۔ معلوم یہ ہو گیا ان دھاڑی منڈے والوں کی اس دنیا کے اندر بھی کوئی عزت نہیں ہے،
اور داڑھی والوں کی اللہ نے دنیا کے اندر بھی عزت دی ہے، آخرت کے اندر بھی عزت دی ہے۔ لہٰذا یہ جو داڑھی کٹانے والے ہیں، یہ جو داڑھی منڈے ہیں، ٹیبل لیمپ کی طرح چلتے رہتے ہیں، سن لو، عورتیں بھی تم سے نہیں ڈرتی ہے، دشمن تم سے کیا ڈرے گا؟ عورتیں تم سے نہیں ڈرتی ہے تو کیا خیال ہے جب قبر کے اندر لٹایا جائے گا دوزخ کا فرشتہ تم سے ڈر جائے گا؟ دوزخ کا فرشتہ کہے گا اس انگلی سے اٹھا کر تجھے جہنم میں پھینک دوں گا، اس لیے کہ تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کی ساری زندگی توہین کی ہے، آجا آج تجھے میں جہنم کے اندر پھینک کر اپنا مزہ چکھاؤں گا۔ تو مرد مجاہد جب سنت پر عمل کرتا ہے تو دنیا والے بھی ڈرتے ہیں، اللہ بھی عزت کرتے ہیں، فرشتے بھی عزت کرتے ہیں۔ لہذا جب لاٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے بندہ قوی ہوتا ہے، بندہ جری بن جاتا ہے، بندے کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ دنیا والے دیکھ لیں گے کہ ایمان والا جب سامنے سے ہوتا ہے جتنی مرضی وہ اپنی برائی آپ ہمارے خلاف کریں گے، لیکن انشاءاللہ نہ دین کو مٹا سکیں گے، نہ مدارس کو مٹا سکیں گے، نہ قرآن کو مٹا سکیں گے، نہ مساجد کو مٹا سکیں گے۔ مگر ہم لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک امانت حوالے کی ہے قرآن کی شکل میں، ان معصوم بچوں کی شکل میں ہم ان کی خدمت کریں گے دعاؤں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ مولوی آئیں گے بس صرف چندہ مانگیں گے، نہ نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ مدرسے والے ہمارے چندے سے چلتے، واللہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دنیا والے اعلان کرتے ہم دو ہمارے دو، یہ پیغام سب کو پہنچا دو۔ حافظ ذاکر کہتا ہمارے بے شمار، ہمارے یہاں بے شمار کو آنے دو، شعبان میں آ کر بھی داخلہ کر لیتے ہیں اور کہتے 50 بچے ہیں کھلاؤ گے کیا؟ اور حافظ ذاکر سے پوچھے کہ تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 ہے جی۔ بڑی چھلانگ لگائی ہوگی، محتم چونکہ خود ہے، ہو سکتا بڑی چھلانگ لگائی ہوگی 15,000، لیکن میں باوثق کہتا ہوں شاید 15,000 ان کی تنخواہ نہیں ہوگی۔ اور ادھر 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اور اسے پوچھتے بچے کتنے؟ بچے تو 2 ہی اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ جی گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ۔ اور مولوی صاحب سے پوچھتے بچے کتنے؟ بس جی 12 بچے ہیں۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000۔ گزارا ہو جاتا؟ الحمدللہ، پیٹ بھر کر کھاتے الحمدللہ۔ مولوی کبھی بھوکا نہیں مرے گا، اور نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا مولوی کبھی بھوکا مرا۔ کھا کھا کے تو مر گیا، لیکن بھوکا کوئی مولوی مرا ہوگا؟ تاریخ کے اندر لکھا ہے ایک مولانا صاحب مطالعہ کر رہے تھے، ادھر سے کھجورے کھا رہے تھے، ادھر مطالعہ کر رہے تھے کھجورے کھا رہے تھے، اور جب مطالعہ کر رہے ادھر دیکھا کہ اتنی کھجورے میں نے کھا لی ٹوکری بھر کر، جب یہ دیکھا تو پیٹ پھول گیا، مر گیا۔ کھا کے تو مر گیا، لیکن بھوکا کوئی مرا نہیں ہوگا۔ جب اللہ پاک ہم کو دنیا کے اندر بھوکا نہیں رکھتے، آخرت کے اندر بھوکا رکھیں گے۔ لہذا کبھی علماء کو فقیر نہ سمجھو، کبھی علماء کو بھکاری نہ سمجھو۔ اب بس چند دنوں کے بعد رمضان المبارک آئے گا، اور ان مدارس کے سفراء آپ کے قدموں پر آ جائیں گے، آپ کے گھروں میں آ جائیں گے۔ خدا خدا را خدا را خدا را، ہرگز ان سفراء کو حقیر نہ سمجھو، ان کو بھکاری نہ سمجھو، ان کو مانگنے والا نہ سمجھو۔ یہ مانگتے ہیں اللہ کے قرآن کے لیے، یہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے قرآن کے لیے۔ ویسے طاقت کے اندر طاقت کا مقابلہ کرنا ہوگا، دوڑ لگانی ہوگی، مولوی تم سے آگے چلا جائے گا، بوجھ اٹھانا ہوگا، انشاءاللہ مولوی آپ سے زیادہ بوجھ اٹھائے گا۔ اور گھر میں لائن دیکھو، مولوی کی یہاں زیادہ لائن لگی ہوگی، کھانے کے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، مولوی تم سے زیادہ کھائے گا، ہر کام میں مولوی آگے ہوگا۔ لیکن اگر یہ مانگتا ہے، تمہارے سامنے جولی پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا باعزت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ چندہ کرنا یہ بھکاریوں کا کام نہیں ہے، چندہ کرنا یہ مانگنے والوں کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ چندہ کرنے والوں کی توہین کرتے ہیں، جو لوگ چندہ مانگنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو لوگ چندہ مانگنے والوں کو فقیر سمجھتے ہیں، سمجھ لو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔
بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اگر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جانا توہین ہوتا، بے عزتی ہوتی، بے غیرتی ہوتی، حقارت ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھیجتے۔ لہذا اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی سفیر آتا ہے، ہاں تحقیق کرنا، چونکہ اپنے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ مستحق جگہ پر پہنچ جائے، اس کی تحقیق کرو، یہ آپ کا حق ہے، لیکن کسی سفیر کی تحقیر کرو، تذلیل کرو، یہ آپ کا حق ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان سفراء کی عزت کرو، ان کو ہدیہ دو، مدرسے کے لیے چندہ دینا ہے وہ دے دو، آپ کے گھر میں آ جائیں، سحری افطاری کا انتظام کرو۔ آج تو ہمارے گھر کے اندر بالکل عین افطاری کے وقت میں کوئی آئے گا تو اندر سے کہتے ان سے کہہ دو مرد کوئی نہیں ہے، مسجد میں جائیں گے، وہاں روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام کیا ہوا ہے، کہیں یہ مصیبت میرے گلے نہ پڑ جائے۔ ابھی فضائل اعمال پڑھو گے، فضائل اعمال میں فضائل رمضان میں پڑھو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو افطار کرانے والے کو اور روزہ رکھنے والے کو برابر ثواب دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کہاں سے افطار کرائیں گے، یعنی پیٹ بھر کر کھلائیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور کھلا دو، ایک لسی کا گھونٹ پلا دو یا پانی کا گلاس پلا دو، اللہ تمہیں اس پر بھی اجر دے گے۔ یہ سحری افطاری کا انتظام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہی مولوی انہی مدارس کے اندر سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے اور افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ میں ایک وجہ پچھلے سال رمضان میں پھنس گیا تھا، کہیں گیا تھا، افطاری کے لیے یہی گاڑی روکی، ماشاءاللہ یہاں سے لمبا چوڑا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ الحمدللہ ان مولیوں کا دسترخوان، ان مولیوں کا رزق آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کہاں کہاں پہنچا کے دیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری خوش قسمتی ہوگی ہم ان مدارس کا تعاون کریں گے، مال کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اچھے مشوروں کے ذریعے سے کم آنے والے رمضان میں 2 رکعت نماز ہم ضرور پوری دنیا اور بالخصوص جموں و کشمیر کے تمام مدرسوں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا تو کر سکتے ہیں، اے اللہ ان مدرسوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، اور ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی حفاظت فرما دے، اور ان کو علم نافع عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔